مولانا اکثر لوگ آپ کی تحریر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انبیاء اور صحابہ پر علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ نہیں لگاتے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ان کی دینی اعتبار سے کیا اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صحابہ کی جو کتابیں اس کو پڑھیے. یہ سب جھوٹے اعتراضات ہیں، جھوٹے سے کم لفظ نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیے. اس قسم کا آج کل مصنوعی کلچر بنا ہوا، آج کل مصنوعی کلچر، بناوٹی کلچر، آگے پیچھے لگائیں گے القاب. وہ ایسا نہیں کہتے تھے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی پورا مشن پورا کر کے آپ وفات ہوئی آپ کے مدینہ میں. تو اس وقت وہاں پر کئی لوگ ایسے تھے جن کو کہ بہت پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ نہیں رہے دنیا میں، اب کیا ہوگا. بہت پریشان تھے. تو جو سب سے زیادہ سینئر موسٹ آدمی تھے وہ تھے ابو بکر صدیق. وہ آئے، وہ اس وقت مدینے سے باہر تھے. جب خبر سنی تو آئے. تو رسول اللہ کی جو یعنی جسم تھا، جو باڈی تھا آپ کا، اس پر چادر لوگوں نے پھیلا دیا تھا. تو انہوں نے چادر اٹھائی، آپ کے چہرے کو دیکھا اور کہا من کان یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یعنی کہ محمد کے ساتھ آگے پیچھے بہت سے لفظ لگائیں. وہ بس سادہ طور پر کہا انہوں نے من کان یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات. وہاں آتے تھے لوگ یا محمد، یہ سب بولتے تھے. دیکھیے اسلام جو ہے نیچر پر بیس کرتا ہے. یہ بناوٹی کلچر جو یہ زوال کے یہ مسلمان زمانے میں زوال کے دور میں، زوال گراوٹ کے دور میں، تب یہ سب بناوٹی باتیں بہت بڑھ گئیں. جب امت زندہ تھی تب یہ سب کلچر ہی چلتا تھا، بناوٹی کلچر. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جو زوال یافتہ لوگ ہیں ان کو لے کر مت رائے قائم کیجیے. آپ صحابہ کو دیکھ کر رائے قائم کیجیے. صحابہ کی زبان کیا ہوتی تھی؟ آپ صحابہ کے بارے میں کتابیں پڑھیے، اس میں آپ خود ہی جواب پالیں گے کہ وہاں یہ سب بناوٹی زبان چلتی نہیں تھی وہاں پر. تو میں تو صحابہ کے کو ماڈل سمجھتا ہوں. آج کل لوگوں کو ماڈل نہیں سمجھتا میں. آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میرے ماڈل نہیں میرے لیے. صحابہ میرے ماڈل ہیں. تو آپ پہلے صحابہ والی کتابیں پڑھیے، پھر یہ سوال کیجیے.